تو اسی تمام تر صورتحال پر بات کر لیتے ہیں جو IMF کو خط لکھا گیا ہے PTI کی جانب سے. ماہر معاشیات ڈاکٹر فاروق سلیم اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. فاروق سلیم صاحب، تھینک یو سو مچ. گڈ مارننگ ٹو یو. ذرا ہمیں بتائیے گا، اب جو یہ خط لکھا گیا ہے اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اور اگر کسی قومی سطح کا لیڈر اس طرح کا لیٹر لکھے، سابق وزیر اعظم کو ایسا خط لکھے، تو کیا کچھ مشکل پیش آ سکتی ہے، یا ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ آڈٹ کرائیں، یہ اپنی طور پہ مناسب لگا آپ کو کہ نہیں؟ دیکھیے، 2 یا 3 اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو لکھنے والے کی نیت کے اوپر فوکس کیا جا سکتا ہے. ایک جو بڑی واضح طور پہ بات سامنے ابھر کے آتی ہے کہ PTI والے جو ہیں وہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. آپ کو یاد ہوگا کہ شوکت ترین صاحب، تیمور جھگڑا صاحب اور لغاری صاحب کی ایک آڈیو اسی حوالے سے IMF کے حوالے سے باہر آئی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھ پاتے. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ ترجیح کیا ہے. کیا ترجیح پاکستان ہے؟ کیا ترجیح پاکستان میں 24 کروڑ پاکستانی رہنے والے ہیں، یا ترجیح صرف طاقت کا حصول ہے؟ یہاں پہ محسوس ایسا ہوتا ہے، لگتا ایسا ہے کہ ترجیح جو ہے وہ صرف طاقت کا حصول ہے، چاہے وہ اس کی کوئی بھی قیمت دینی پڑے. اب آپ کا دوسرا سوال، جو دوسرا حصہ تھا آپ کے سوال کا، دیکھیے عالمی ادارے جو ہیں، عالمی مالیاتی ادارے، ان کا ایک چارٹر ہوتا ہے، ان کے آرٹیکلز ہوتے ہیں جن کے تحت وہ آپریٹ کرتے ہیں. ان کا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے. IMF کا جو آرٹیکلز آف اگریمنٹ ہے وہ کوئی 78 سال پہلے بنا تھا، اور اس میں جو ان کا مقصد ہے بنانے کا، یا مقصد ہے IMF کو اسٹیبلش کرنے کا، وہ ہے پروموٹ انٹرنیشنل مانیٹری کوآپریشن، یعنی کہ بین الاقوامی مالیاتی جو تعلق ہے اس کو فروغ دینا ہے. اس میں سیاسی نظام کا کوئی تعلق نہیں. یہ 190 IMF کے ممبرز ہیں، اس میں بہت ساری ڈکٹیٹرشپ بھی ہیں، اس میں بادشاہتیں بھی ہیں، اس میں جمہوری ممالک بھی ہیں. تو IMF کا ڈائریکٹ تعلق انڈر اٹس اون آرٹیکل جو ہے وہ کسی سیاسی نظام سے نہیں. یعنی کہ جو آڈٹ کرانے کا مطالبہ ہے یہ اس کا رائٹ فورم نہیں ہے. اس سے کیا، اس لیٹر کے اثرات کیا ہوں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح اسے ریسیو کیا جائے گا؟ دیکھیے، IMF کے پاس، IMF کی کوئی 78 سال کی جو عمر گزری ہے، اس کے پاس الیکشن کو آڈٹ کروانے کا کسی قسم کی کوئی مہارت نہیں ہے، نہ ہی وہ ادارہ اس لیے بنایا گیا تھا. اب لیٹر کیوں لکھا گیا ہے؟ لیکن اس میں ذکر کیا گیا کہ فیفن کا، پٹن، ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ ان کے تمام تر جو فورم ہے وہاں سے جو ہمارے سہولت مل سکتی ہے وہ ریفرنس بھی دیا گیا ہے. سو مندرجات دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کسی قسم کا اس حوالے سے کوئی پرٹیکولر ریاکشن IMF کی طرف سے آ سکتا ہے؟ جی، IMF اپنا ریاکشن دے چکی ہے. IMF آلریڈی یہ کہہ چکی ہے کہ وہ نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے. ان کا ریاکشن سامنے آ چکا ہے. یہاں پہ شاید سیاسی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سیاسی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جو اس کا نقصان ہے وہ دیکھیے، اگر تو اس کے نتیجے میں روپے کی ویلیو ڈالر کے سامنے گرتی ہے، مزید مہنگائی ہوتی ہے، اس کا نقصان 24 کروڑ پاکستانیوں کو ہوتا ہے. اگر اس کا اثر جو ہے وہ بیرونی سرمایہ کاروں پر آ جاتا ہے اور وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اس کا نقصان بھی 24 کروڑ پاکستانیوں پہ ہوتا ہے. تو اس کا نقصان صرف پاکستان کا اور پاکستان میں رہنے والوں کا ہے. اس میں فائدہ کسی کا مجھے نظر نہیں آ رہا. اچھا، اور فاروق صاحب، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی آپ سے ضرور سوال کرنا چاہیں گے کہ اس وقت جو سچویشن ہے اکنامی کی، تو استحکام کے لیے اور بیرونی ادائیگیوں کے لیے ہمیں کتنے ارب ڈالرز کے معاہدے کی پیکیج کی ضرورت پیش آئے گی؟ دیکھیے، ایک وہ ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں گروس ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ، یعنی کہ اگلے 12 مہینے کے لیے پاکستان کو کتنے ڈالرز چاہیے ہوں گے. وہ لگ بھگ 25 ارب ڈالر کی ریکوائرمنٹ ہے اگلے 12 مہینوں کے دوران، آپ سمجھ لیجئے. تو ہمیں جو پیکیج IMF سے چاہیے ہوگا وہ پہلے کے مقابلے میں بہت بڑا پیکیج چاہیے ہوگا. کہیں 6، 7 یا 8 بلین ڈالر تک کا پیکیج ہمیں IMF سے چاہیے ہوگا. اور اس چیز کی توقع رکھنی چاہیے کہ وہ نیگوشیٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا، اس کی بڑی مشکل کنڈیشنلٹیز ہوں گی. لیکن اس کے بغیر جو ہے
وہ ہم اپنی ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ جو $25 بلین کی ہے وہ IMF کے پیکج کے بغیر ہم پوری نہیں کر پائیں. صحیح ٹھیک ہے. فاروق سلیم صاحب تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشیات اور وہ بتا رہے تھے جی کیا اب معاشی طور پہ معاملات ہوں گے اس لیٹر کے حوالے سے. انہوں نے کہا اس کا کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہوگا.